بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں آپ پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلے امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کے فرضیت کا حکم دیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کے روزے صرف اسی امت پر فرض ہیں، بلکہ اس سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، آپ پر اللہ نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ آپ سے پہلے امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ اور روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی چیز ایجاد کرتا ہے یا کوئی چیز تیار کرتا ہے، اس چیز کا کچھ مقصد ہوتا ہے تو تب جا کے انسان اس چیز کو تیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا، اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ اللہ نے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد اللہ نے بتایا ہے۔ وہ مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے، یہ ہے تقویٰ۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آئے گا تو یقیناً پھر وہ غیبت بھی نہیں کرے گا، پھر وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، پھر وہ زنا بھی نہیں کرے گا، پھر وہ شراب بھی نہیں پیے کرے گا، پھر وہ اپنے والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا، پھر وہ جتنے بھی برائی کے کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی طرف وہ راغب ہوگا۔ یہ ہے تقویٰ۔ سامعین کرام، آج ہمارے اس دور میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ انسان روزے تو رکھ لیتا ہے، رمضان مبارک کے روزے تو رکھ لیتا ہے، لیکن جو روزوں کا مقصد ہے اس مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ کرنا، یہ ہمارے ایمان کی سمجھو کہ کمی ہے، کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے۔ یقیناً جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آئے گا تو پھر آپ جتنے بھی برائی کے کام ہیں ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی طرف آپ خود بھی چلیں گے اور لوگوں کو بھی ترغیب کریں گے۔ تو سامعین کرام، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی طرف زیادہ اپنی کوشش کریں کہ ہم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں جس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس چیز کو، اس انسان کو عزت اور عظمت دیتے ہیں جو فراڈیا ہو، جو دھوکے باز ہو، جو جھوٹ زیادہ بولتا ہو، جو جناب غیبت کرتا ہو، جو برائی کے کاموں کی طرف زیادہ راغب ہو، تو ہم اس کو جو ہے عزت دیتے ہیں، ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ اس کا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اللہ کا ڈر جب آپ کے دل میں ہوگا تو پھر آپ جتنے بھی برائی کے کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی طرف آپ راغب ہوں گے۔ سامعین کرام، روزے تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن اس مقصد کو تلاش نہیں کرتے۔ اس مقصد کو تلاش کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہیں، نہیں، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے جو ہے نا ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نا جھوٹ نہ بولیں، ہم جو نا گانے نہ سنیں، ہم جو نا کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی برائی کے کام کی طرف چل کر نہ جائیں،
ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں روزے کو سمجھنا ہوگا اور روزے کے مقصد کو تلاش کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کے مقصد کو تلاش کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔